السلام علیکم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل انالیزر دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کا میزبان محمد رضوان، پروگرام نعرہ مستانہ کے ساتھ۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہونی تھی میاں محمد نواز شریف سابقہ وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت پر، اس پر کیا ہوا، اور نیب موجود تھا، نیب کو نوٹسز جاری کیے گئے دیگر معاملات پر۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم جناب سپریم کورٹ میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہمارے آج جو عدالتی حوالے سے یا یوں سمجھنے پاکستان کی سیاسی افق پر دو ہی خبریں ہیں، ایک تو نواز شریف، دوسرا عمران خان۔ سب سے پہلے آتے ہیں نواز شریف پر۔ نواز شریف کے 11:30 بجے کیس کی سماعت شروع ہوئی، جس میں جسٹس میاں اورنگزیب گل حسن صاحب موجود تھے بینچ میں، اور چیف جسٹس عامر فاروق موجود تھے۔ تو اس میں جناب امجد پرویز، ایڈوکیٹ اعظم نذیر تارڑ اور جناب عطا تارڑ صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ امجد پرویز ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ہمیں پروٹیکٹیو بیل کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں دیں، اس کے بعد ہم سرنڈر کر دیں گے۔ اس کے بعد نیب سے پوچھا گیا تو نیب نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر، اگر جناب نواز شریف پیش ہونا چاہتے ہیں تو نیب کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن نے کہا کہ آپ آگے جا کے کہیں گے فیصلہ کل عدم کرا رہے ہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا، آپ دلائل دیتے تو ہم میرٹ پر فیصلہ کرتے، لیکن آپ جب دلائل ہی نہیں دے رہے تو ہم میرٹ پر فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے، تو یک طرفہ ہی کیس سمجھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر جناب امجد پرویز سے پوچھا، جی جناب، انہوں نے کہا جی ہمیں استدعا ہے ہماری پروٹیکٹیو بیل ہمیں دی جائے، تو انہوں نے بیل گرانٹ کر دی۔ 21 اکتوبر سے 24 اکتوبر تک وہ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہماری اگلی جو خبر ہے، مین خبر ہے سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ میں دو رکنی بینچ بنا۔ وہ دو رکنی بینچ یہ تھا کہ کے پی کے نگراں حکومت نے ایک پٹیشن فائل کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کہ ایک گرفتار بندے کو کسی دوسرے کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، یا رہا کرنے کے بعد اس کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ ایک پٹیشن تھی جو پشاور ہائی کورٹ کے خلاف تھی، یا ان کے فیصلے کے خلاف یوں سمجھ لیں تھی۔ سپریم کورٹ میں دو رکنی بینچ جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مسرت ہلالی، جو سابقہ پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ رہی ہیں محترمہ، تو ان پر مشتمل یہ بینچ تھا۔ تو اسلام جب کے پی کے یعنی کے پی کے حکومت کے جب نگران حکومت کے وکیل عدالت کے سامنے پیش ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک مقدمہ ہے تو اس پر ہم نے گرفتار کیا ہے، تو اس پر ضمانت ہو گئی، تو دوسرے مقدمے میں ہم کیوں نہیں گرفتار کر سکتے؟ یہ ایک غیر آئینی اور ilogically illegally یہ ایک فیصلہ ہے جس کو ہم قدم کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ تو جسٹس طارق مسعود جو سینئر موسٹ ججز میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ ایک بندہ ڈکیٹ ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ ایک ڈکیتی کرتا ہے، اس کے بعد وہ گرفتار ہوتا ہے، اس کی ضمانت ہوتی ہے، تو عدالت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ایک بندے کو آپ دوبارہ گرفتار نہ کریں چاہے وہ 2 قتل کر دے؟ تو اس پر جو مخالف وکلاء تھے وہ کافی خاموش رہے۔ انہوں نے کہا دیکھیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تو استدعا ہے کہ ہمیں نہ کیا جائے گرفتار۔ یہ اصل معاملہ تھا۔ جناب قیصر خٹک صاحب ہیں، یہ جو اسد قیصر صاحب ہیں، تو ان کے جو حوالے سے ضمانت ہوئی، ان کی ضمانت پھر وہاں پہ منسوخ کر دی گئی۔ ایک اہم ریمارکس سے یہی جو فیسلٹیز یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی دی جا رہی تھی کہ ایک گرفتار شخص کو جب رہا کیا جاتا ہے کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ اس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو یہ ایک جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تھا، تو اس پر بھی ایک چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیف جسٹس کے سوال کے بعد اب جسٹ دو رکنی بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یعنی دلائل سنیں، آگے جا کے فیصلہ جو ہمیں متوقع ہے وہ یہی ہے کہ یہ کالعدم قرار دیا جائے گا اور ضمانت ضبط کر لی جائے گی۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل انالیزر، آئی ایم دا وے فرام لاہور۔ تھینک